اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد وعجل فرجہم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی۔ حسینیہ قائمہ خاتون سے لکھنؤ اسٹوڈیو سے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں حجت الاسلام والمسلمین عالی جناب مولانا مصطفیٰ علی خان ادیب الہندی صاحب قبلہ۔ آئیے ان کا استقبال کرتے ہیں اور اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ السلام علیکم آغا۔ علیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ بہت سارے سوال ہیں، انشاءاللہ اس کو شامل کریں گے اس پروگرام میں۔ بڑھتے ہیں اور اس کا آغاز کرتے ہیں سوال کے ساتھ۔ السلام علیکم، کیا ایک انسان دو مرجع کی تقلید کر سکتا ہے؟ علیکم السلام، جی مولانا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین۔ ایک انسان اگر تقلید کرتا ہے تو پھر وہ کسی ایک ہی مرجع کی تقلید ایک وقت میں کر سکتا ہے، صرف ایسے مسئلے میں جس میں مرجع نے فتویٰ نہ دیا ہو، یعنی اس مرجع نے خود فتویٰ جس کی آپ تقلید کر رہے ہیں یا کر رہی ہیں اس نے فتویٰ نہیں دیا ہے اور کسی دوسرے مجتہد نے اس مسئلے میں فتویٰ دیا ہے، تو اس مسئلے میں، صرف اس مسئلے میں جس کی میں آپ کے مرجع نے فتویٰ نہیں دیا، آپ دوسرے مجتہد جس کے اندر شرائط موجود ہیں تمام، اس کو فالو کر سکتے ہیں صرف اسی مسئلے میں، لیکن باقی تمام مسائل میں اپنے ہی مجتہد کے فتوے پر عمل کریں گے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ بڑھتے اگلے سوال کی طرف اور اس کو بھی شامل کرتے ہیں اپنے پروگرام میں۔ السلام علیکم مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی شخص رمضان کے قضا روزوں کو انجام دینے میں تاخیر کرتا ہے تو اس کا کیا حکم ہے؟ علیکم السلام، جی مولانا۔ انسان اگر روزے قضا کر دیتا ہے اور اس کے بعد پھر اس کو اگلے ماہ مبارک رمضان تک ادا نہیں کرتا ہے تو ایسے انسان کا حکم معلوم ہے، کئی دفعہ بھی یہ سوال آ چکا ہے کہ پھر اس کو قضا کے ساتھ ساتھ کفارہ تاخیر بھی دینا ہوگا، اور اگر کئی سال کا مثلا روزہ اس کی گردن کے اوپر ہے تب بھی اسے ایک بار کا کفارہ تاخیر دینا ہے، باقی روزہ اس کی گردن پہ اتنے ہی باقی رہیں گے۔ لہٰذا بہترین طریقہ ہماری سجیشن یہی کہ اول تو کوشش کرے کہ انسان روزے ترک نہ کرے، مگر مثال کے طور پر مسافرت ہے، مریض ہے، اس وجہ سے روزہ نہیں رکھ سکا تو بعد میں جتنا جلدی ہو سکے اس روزے کی قضا ادا کر دے، کیونکہ بالآخر ایک انسان کی گردن کے اوپر ایک حکم شرعی باقی ہے، اور انسان اس طرح سے احکام شرعیہ کو نہ ٹالے کہ مثال کے طور پر اگلے سال رکھ لیں گے یا سردیوں میں رکھ لیں گے، مثال کے طور پر اس حد تک ہی رکھے اس کو کہ آسانی سے ادا ہو جائے، کیونکہ ورنہ وہ دھیرے دھیرے بڑھتا چلا جاتا ہے، پھر انسان کے لیے اس کو ادا کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا بہتر ہے کہ انسان اولاً تو اس کی نوبت ہی نہ آنے دے، اور اگر نوبت آ جائے تو پھر اس پہ تاخیر نہ کرے۔ جزاک اللہ۔ دوحہ سے ایک صاحب نے سوال کیا کہ آقا اگر کوئی شخص احتلام میں اس کے کپڑے جو ہے وہ نجس یا گندے ہو جائیں، اس کو بدل کر اگر کوئی دوسرا کپڑا پہنتا ہے تو کیا اس کپڑے کو جو دوبارہ پہنا ہے اس کو بھی نجس سمجھا جائے گا، اس کو بھی پاک کیا جائے گا؟ اگر انسان محتلم ہو جاتا ہے تو اس کا لباس جس میں اس کو احتلام ہوا صرف اتنا ہی حصہ نجس ہے اس لباس کا جس کے اوپر منی یا نجاست لگی ہو، باقی حصہ اس کا پاک ہے۔ اگر اسے اتنے ہی حصے کو دھو لے تو اس کا کپڑا دوبارہ پاک ہو جائے گا، اور بدن کو بھی اگر اس نے دھو لیا، بدن دھونے سے مراد یعنی جہاں پر نجاست لگی یا مثال کے طور پر پیشاب کر کے اس کے بعد آلت کو اپنے دھو لیا تو پھر باقی لباس جو ہے وہ نجس نہیں ہوگا، اس نے کوئی دوسرا لباس پہننا حتیٰ اگر پسینہ بھی آ جائے تب بھی وہ لباس نجس نہیں ہوگا، اس کا لباس پاک ہے، اسی لباس میں غسل کے بعد وہ اسی لباس میں دوبارہ نماز بھی پڑھ سکتا ہے، کوئی حرج نہیں۔ جزاک اللہ۔ بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف اور اس کو شامل کرتے ہیں پروگرام میں۔ رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا، ایک ہمارا سوال رمضان کے سلسلے میں یہ ہے کہ ماہ رمضان کے چاند کے لیے کیوں اس فن کے ماہرین کی طرف رجوع نہیں کرتے ہیں؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ، جی مولانا۔ دیکھیں، چاند کا مسئلہ ہو یا دیگر تمام احکام شرعیہ میں ہم علوم کے جاننے والوں سے ضرور رجوع کرتے ہیں، لیکن ان کا قول ہر چیز میں ہمارے لیے حجت نہیں ہے۔ مثلا ڈاکٹر سے ہم رجوع کرتے ہیں مریضی میں، اور اگر اس کا قابل اطمینان ہے تو ہم اس کی بات کو قبول بھی کرتے ہیں، لیکن جہاں چاند کی رؤیت کی بات ہے، اہل فن جو اس فن کے ماہر ہیں وہ ہمیں یہ تو بتا سکتے ہیں کہ چاند کس علاقے میں کتنے بجے کے آس پاس نظر آئے گا، لیکن ان کے بتا دینے کے باوجود چاند کا نظر آنا 100% شیور نہیں ہے، مختلف شرائط ہوتے ہیں۔ اور چونکہ حکم شرعی رؤیت کا ہے، دیکھنے کا ہے، چونکہ معلوم ہے کہ چاند وہاں موجود ہے، چاند صرف ہمیں دکھ نہیں رہا ہے،
اہل فن کیلکولیشن سے یہ بتا دے گا کہ چاند اتنے 28-27 دن اور کچھ گھنٹے کے سفر کے بعد محاق پہ چلا جائے گا، یعنی کہ ایسے اینگل پہ چلا جائے گا کہ سورج کی شعاع اس پہ نہیں پڑے گی، لہٰذا آپ کو نظر نہیں آ رہا، ورنہ چاند تو وہی ہے، اسی سائز اسی شیپ میں، چاند نہیں بدلا ہے، صرف آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے کیونکہ اس کے اوپر سورج کی لائٹ جس اینگل سے پڑنی چاہیے وہ نہیں بن پا رہا ہے۔ اب دھیرے دھیرے ارتھ موو کر رہی ہے، موو کرنے کے نتیجے میں ایک اینگل دوبارہ اس سے کھلے گا جہاں سے سورج اس کے اوپر روشنی ڈالنے لگے گا اور آپ کو چاند دکھائی دے گا، جو پہلے بہت باریک ہوگا وہ پہلی کا چاند یا جس کو آپ نیا چاند کہتے ہیں۔ اب یہ دھیرے 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 اینگل بڑا ہوتا جائے گا، پھر دوبارہ اینگل کم ہونے لگے گا اور 28-27 دن کے سفر کے بعد دوبارہ وہ چاند ایک ایسے اینگل پہ آ جاتا ہے کہ آپ کو دکھائی نہیں دیتا، تو اصل چاند موجود ہے۔ تو کیلکولیشن کے ذریعے سے ہمیں یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ کتنے بجے شعاع دوبارہ پڑنا شروع ہوگی، کس علاقے میں دکھائی دینا شروع ہوگا، اور اس کی لیکن دکھنا کا اعتبار عرف میں تب ہوتا ہے جب آپ کو چاند دکھائی دے، اور دیکھنے کا اعتبار بھی تب ہوتا ہے کہ جب ہم نیکڈ آئی سے چیز اس کو دیکھیں، ورنہ ٹیلیسکوپ سے تو چاند ویسے بھی نظر آ جائے گا، تو ہمیں دوربین سے بھی نہیں، نیکڈ آئی، اور نیکڈ آئی میں بھی تمام احکام اسلامیہ میں ہمیشہ وہ اعتبار جو ہے وہ جرنل ہوتا ہے۔ جرنل سے مراد یعنی کامن۔ آپ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں کُر کا پانی 3.5 بالش، 3 بالش یا 3.5 بالش، مختلف علماء کی رائے ہے، لیکن بہرحال 3.5 بالش بھی اگر آپ کہہ لیں تو 3.5 بالش ایک ایسا برتن جس کی چوڑائی، لمبائی اور گہرائی 3.5 بالش ہو، ایسے میں جو پانی جمع ہے وہ کُر کا پانی۔ تو 3.5 بالش کون سے؟ کیونکہ ہر انسان کے بالش کی مقدار الگ ہوتی ہے، تو کامن ہاتھ۔ اب ایک انسان، اس کا ہاتھ بہت چھوٹا ہے، تو کیا وہ اپنے حساب سے چھوٹے سے برتن کو کُر کا پانی مان لے گا؟ نہیں۔ ایک انسان، اس کا ہاتھ بہت بڑا ہے، تو کیا اس کے لیے برتن بڑا ہو جائے گا؟ نہیں۔ جو عرف میں لوگ عام طور سے مثال کے طور کے اوپر جو لوگوں کے ہاتھ کی بالش کی مثال کے طور پہ لمبائی اور چوڑائی ہوتی ہے، وہی ہمارے لیے معتبر ہے۔ تو عرف میں ہمیشہ احکام شریعہ میں ہم اسکیل کس کو بناتے ہیں؟ جرنل کو، ایک ایسی چیز کو جو کامن ہو، ایک بہت بڑی یا بہت چھوٹی سے ہم اعتبار نہیں کرتے۔ تو اسی طرح دیکھنے میں ہم کب کہتے ہیں دیکھنا؟ جب انسانوں کو آنکھ سے دکھائی دے۔ اب کوئی ایک انسان ہے، اس کی آنکھ بہت تیز ہے، بہت دور تک دیکھ سکتا ہے، تو کیا اس کے لیے آنکھ ہمارے لیے اعتبار رکھتی ہے؟ نہیں۔ ایک انسان ہے، اس کی آنکھ بہت ضعیف ہے، تھوڑی سی چیز بھی نہیں دیکھ سکتا ہے، وہ بھی ہمارے لیے اعتبار نہیں رکھتی۔ کامن لوگ جو ہیں ان کو یہ چیز دکھائی دے رہی ہے اور اس کو ہم چاند دیکھنا کہیں گے، وہ ہمارے لیے معتبر ہے۔ تو اگر اہل فن کی مدد سے ہمیں یہ معلوم ہو جائے کہ چاند کس ایریے میں دکھائی دے گا، کس ڈسٹنس پہ دکھائی دے گا، کس وقت دکھائی دے گا، اور ہم جا کر وہاں دیکھنے کی کوشش کریں، اب ہمیں دکھائی دے، تو وہ ہمارے لیے حجت ہے۔ تو ہم ان کی مدد لے سکتے ہیں، لیکن رؤیت آنکھ سے، نیکڈ آئی سے ہونا ضروری ہے، اور یہ صرف رمضان کے نہیں، ہر چاند کے لیے یہی حکم ہے۔ اگر ایک اور سوال ہے ان کا۔ السلام علیکم مولانا صاحب، آج کل ہر اس میں جو ہے کہ لائزننگ اور خاص طور سے کسی بھی چیز کو ایک دوسرے کی طرف جوڑنے کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ مثلا ہم کسی چیز کو خرید فروخت کرتے ہیں اور دوسرے انسان کو اس کو دوسرا پیسہ بتا کر وہ چیز بیچتے ہیں، تو کیا اس کا جو پیسہ ہے، اس کو خاص طور سے آج کی اگر اصطلاح میں کہیں تو دلالی کہتے ہیں، تو یہ اسلامی نقطہ نظر سے اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ لیکن دلالی یا اس طرح کی پیسے جو انسان کسی چیز کی خرید و فروخت کے بیچ میں لیتا ہے، بروکر بن کے لیتا ہے مثلا، یا ایک چیز کسی سے خریدی اور دوسرے کو بیچی، بیچ میں بروکرشپ کے عنوان سے 2.5%، 1%، 1.5%، 3% اس نے لے لیا، یہ اس میں کوئی شرط مشکل نہیں ہے، جب بشرطے کہ دونوں کو علم ہو کہ آپ پرسنٹیج لے رہے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اور یہ پرسنٹیج جو لے رہے ہیں یہ رائج پرسنٹیج ہے، یعنی عام طور سے لوگ اسی قیمت کے اوپر بروکرشپ کرتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر کبھی انسان یہ کرے کہ سامنے والے سے کہے کہ آپ کی یہ چیز مثال کے طور پہ 10 لاکھ اس کی ویلیو ہے، جبکہ اس کی ویلیو مثلا 10 لاکھ سے زیادہ ہو، اور بیچنے والے کو، خریدار کو مثلا کہے کہ وہ صاحب 15 لاکھ سے کم میں بیچنے کو تیار نہیں ہے، تو قیمت غلط کوٹ کرے اور اس سے بھی غلط کوٹ کرے کہ وہ اس سے زیادہ آپ کی ویلیو نہیں ہے، ان سے کوٹ کرے کہ اس سے کم پہ ملے گا نہیں، اور اس بیچ کے یہ جو ایکسٹرا پیسے ہیں اس کے اوپر پوری طرح سے خود استعمال کر لے، یہ چونکہ دھوکہ دے کے ہو رہا ہے، یہ جائز نہیں ہے۔ ہاں، اگر آپ یہ کریں کہ آپ 10 لاکھ دے کے زمین خرید لیں، یہ نہ کہیں کہ انہوں نے اتنے میں خریدے، وہ اتنے میں خریدیں گے، آپ خود خرید لیں،
سامنے والا جو چیز بیچنا چاہ رہا ہے، آپ نے کہا میں نے آپ سے خرید لی، ولو آپ کے نام ٹرانسفر نہ ہو، قانونی کارروائی نہ کریں، لیکن عملی زبانی طور پہ وہ کہے کہ میں نے آپ کو بیچ دی جی، اور آپ نے پیسے اس کو ادا کر دیے کہ میں نے آپ سے خرید لی، اب آپ ہیں مالک. اب آپ اگلی پارٹی کو اگر 15 نہیں 20 میں بھی بیچیں تو کوئی حرج نہیں، کیونکہ آپ اپنی چیز اب مہنگی بیچ رہے ہیں، وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن اگر بروکر بن کے کام کر رہے ہیں، یعنی سامنے والا آپ کو صرف میڈیٹر بنا رہا ہے اور آپ قیمتوں کو غلط کوٹ کر رہے ہیں تو وہ صحیح نہیں ہے. لیکن اگر صحیح کوٹ کر رہے ہیں اور پرسنٹیج لے رہے ہیں، دونوں کو علم ہے کہ پرسنٹیج لیتے ہیں، تو کوئی حرج نہیں ہے. اگر اب یہ تو چیز ہو گئی، ظاہر سی بات ہے ان سوال پہ بھائی کے جنہوں نے سوال کیا، لیکن اسلام میں خاص طور سے ان چیزوں کو جیسے روزمرہ کی ضرورت مند کی چیزیں ہوتی ہیں، کھانے کی اشیاء ہوتی ہیں، اس پر انسان کو کیا حق دیا ہے خداوند عالم نے کہ وہ کس طریقے کی کمائی کر سکتا ہے؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہیں چیز کی قلت ہو گئی تو ایک دم سے ریٹ اگر کسی نے بڑھا دیے تو اس پر کیا ممانعت ہے؟ دیکھیں کئی چیزیں ہیں اس میں. البتہ قیمتوں کا فرق جہاں تک مسئلہ ہے، یا مثال کے طور کے اوپر اشیاء کی ضرورت کے لیے، تو ہر چیز کی جو اہمیت ہوتی ہے اس کے لحاظ سے حکم بھی بدل جاتا ہے. ایک چیز ایسی ہے جس کا تعلق انسانی معاشرے کی اہمیت سے تو ہے، لیکن بہت ایسی اہمیت نہیں ہے کہ مثلا اس کی وجہ سے پوری انسانیت کو یا ایک بڑے خاص نسل کو پریشانی ہو. مثال کے طور پر زمین کی قیمت ہے، کسی زمانے میں بہت بڑھ جاتی ہے، کسی زمانے میں بالکل گر جاتی ہے. اس میں کوئی انسان زیادہ و کم کر رہا ہے، وہ اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ اگر زمینیں نہیں بھی ہوں تو انسانوں کی زندگی گزارنے کو اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے. حالانکہ حد اعتبار اسلام اس خرید و فروخت، بیچنا، بزنس، ان سب کی تاکید کرتا ہے، احکام باقاعدہ وضع کیے ہیں، لیکن اعتدال کو مانتا ہے. یعنی اس فیلڈ میں کتنے پرسنٹ پروفٹ پہ آپ سامان بیچتے ہیں، اس پرسنٹ کو رعایت کریں. مثال کے طور پہ زمین انسان مثال کے طور پہ 2.5%، 3%، 4%، ہر علاقے کی الگ ویلیو ہوتی ہے، اس حساب سے بروکریج لے کے یا پروفٹ لے کے بیچ دیتا ہے. آپ اس کے یہاں 20% لینے لگیں، 30% لینے، یہ صحیح نہیں ہے. جو رائج ہے اسی حد میں کام کریں. اب یہ ہو گئی بات ان چیزوں کی جو بہت زیادہ ضروری نہیں ہے انسانی زندگی کے لیے، لیکن کچھ چیزیں جو بہت ضروری ہیں. مثال کے طور پر گندم ہے، مثال کے طور پر کھانے کی چیزیں ہیں، ایسی چیزیں ہیں کہ اگر وہ نہیں دیں گے تو لوگوں کے اندر بھوک کا مسئلہ آ جائے گا، تو وہ اسٹور کرنا تک شریعت میں جائز نہیں ہے. جی، یعنی آپ اس لیے اسٹور کر رہے ہیں کہ کل قیمت بڑھے گی تو میں بیچوں گا، اس کو کہتے ہیں احتکار. یہ شرعاً جائز نہیں، حرام ہے، اور حاکم شرع کو اجازت ہے اگر اسے معلوم ہو جائے کوئی احتکار کر رہا ہے تو اس کے تعلق کو توڑوا کر اس کو لوگوں کے درمیان بکوا کر اس کے پیسے اصل مالک کو دے دے. یہ حاکم شرع کو اجازت حاصل ہے اگر احتکار کرے، کھانے پینے کی چیزوں کو اسٹور کرے قیمت بڑھانے کے لیے، تو یہ کام جائز نہیں، اور حاکم شرع کے خلاف آپ پر کارروائی کر سکتا ہے. تو اسی طرح اگر چیز کو اس لیے سٹور کرے یا اس لیے اپنے پاس رکھے کہ میں اس کو زیادہ کروں گا، یا نہیں رکھ نہیں رہا، باقاعدہ قیمت بڑھا کر بیچتا ہے. مثال کے طور کے اوپر جو چیز بازار میں 15 روپے کی بکتی ہے، آپ اس کے اوپر 2% فائدے کے ساتھ لوگ بیچتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن آپ 20%، 30% ضرورت کی چیزوں کو بیچ رہے ہیں یا مہنگی کر کے بیچ رہے ہیں تو پھر یہ شرعاً صحیح نہیں ہے، اور اس کی جو کمائی کی گئی چیز ہے وہ بھی حرام ہے. برعکس اگر مہاماری ٹائپ کی چیز ہو جائے یا مثال کے طور پر سختی ہو جائے تو اسلام برعکس تاکید کرتا ہے کہ انفاق کرو اپنی طرف سے، قیمتوں کو کم کر دو، یہ حد اقل اعتدال پہ لاؤ کہ ہر ایک کے لیے وہاں تک پہنچ سکے. یقیناً خدا اس میں برکت عطا کرے گا. لہٰذا کھانے پینے کی چیزیں، انسانی زندگی کی ضرورت والی چیزوں کے اوپر انسان کو خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ اولاً احتکار نہ کرے، یعنی بند جمع نہ کرے کہ مہنگی ہوں. دوماً اگر ایسا کوئی مسئلہ آ جائے تو اسے اسی قیمت پہ فروخت کرے جس قیمت کے اوپر سب کے لیے آسانی ہو سکے. بہت بہت شکریہ آقا. بڑھتے اگلے سوال کی طرف اور اس کو بھی شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں. السلام علیکم سرکار. سوال یہ ہے کہ اگر روزے دار پیٹ بھر کے کچھ کھا لے اور بھول کے کچھ کھا لے پیٹ بھر کے، اور اس کے بعد اس کو یاد آئے کہ اس کا روزہ ہے، تو کیا حکم ہے؟ جی علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی سرکار. اگر انسان روزے کی حالت میں بھول کا کوئی کام کرے، ولو بہت زیادہ کھانا کھا لے، لیکن اس کو بالکل جس وقت وہ کھا رہا تھا اس کو بالکل ذہن میں نہیں تھا کہ میں روزے سے ہوں، کسی بھی وجہ سے اس کے ذہن سے نکل گیا، تو اس کا روزہ صحیح ہے. اس سے مطلب نہیں کہ اس نے ایک گھونٹ پانی پیا، ایک لقمہ کھایا یا باقاعدہ پورا کھانا کھا لیا، اس سے مطلب نہیں. جب تک اس نے یہ عمل انجام دیا، اگر وہ اس علم کو بھلا چکا تھا یا متوجہ نہیں تھا کہ وہ روزے سے ہے، تو اس کے اوپر کوئی حرف نہیں آئے گا، اس کا روزہ بھی صحیح ہے. ہاں بعد میں احتیاطاً قضا کرنا چاہے کہ الگ بحث ہے، لیکن خود اس کا روزہ صحیح ہے. لیکن ہاں اگر بیچ کھانے میں اسے یاد آ جائے جی کہ میں تو روزے سے تھا،
بھلو 20 لقمے کھا لیے اس نے، بھلو اس نے آدھی پلیٹ کھا لی ہو، جی، تو جیسے ہی اسے یاد آ جائے اب وہ ایک نوالا ہے، حتیٰ ایک دانہ بھی نہیں کھا سکتا. اب یہ نہ سوچے کہ اب تو روزہ چلا ہی گیا میں کھا ہی لوں، نہیں، روزہ اس کا صحیح ہے، وہ اب کھانا نہ کھائے، کیونکہ اگر کھا لے اس کے بعد کھا لے اور جان بوجھ کے روزے توڑ دے تو قضا و کفارہ دونوں واجب ہو جائے گا. لہٰذا جب تک متوجہ نہیں ہے، اگر اس نے کھا پی لیا اس کا روزہ صحیح ہے، لیکن اگر متوجہ ہو جائے تو جس اسنا میں ہے اسی اسنا میں پھر اس کو کھانے پینے کو ترک کر دینا چاہیے، اس کا روزہ صحیح رہے. بہت بہت شکریہ. ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام احکام اسلامی اور ہم آپ سے مخاطب ہیں. آپ کے سوالات بھی ہم تک پہنچ رہے ہیں. مزید سوالوں کے لیے جو نمبر دیا گیا ہے اس پر اپنے سوال بھیج سکتے ہیں. آئیے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف اور اس کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم مولانا صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ روزہ رکھنے کے لیے شوہر کی اجازت ضروری ہے؟ اس کی بغیر اجازت کے ہم منت مان سکتے ہیں روزہ رکھنے کی یا نذر مان سکتے ہیں؟ علیکم السلام. دو سوال انہوں نے کیے ہیں کہ پہلے تو انہوں نے روزہ رکھنے کے لیے کیا ظاہر سی بات ہے اس کا، تو منت کا روزہ اس کے لیے کیا شوہر کی اجازت ضروری ہے؟ دیکھیں، واجب کا عمل کے لیے، واجبات کو ادا کرنے کے لیے شوہر کی اجازت ضروری نہیں ہے. مثلا نماز صبح پڑھنی، شوہر کی اجازت کی ضرورت ہی نہیں، واجب ہے اس کے اوپر، حکم خدا سے واجب ہے. شوہر منع کرے تب بھی اس کو نماز کو ادا کرنا. حتیٰ حجاب، چونکہ خاتون نے سوال کے یہ بھی بیان کرتے ہیں، مثلا بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں ہمارے شوہر نے منع کیا. نہیں، شوہر کو منع کرنے کا اولاً حق نہیں ہے. جی، دوما اگر اس نے حق سے منع کر دے کہ میں شوہر ہو کے منع کروں، کو آپ کا شوہر ہو کر حق الگ ہے اور خدا کا حکم آپ سے بڑا ہے. لہٰذا حجاب تک بھی شوہر منع نہیں کر سکتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ واجب روزہ رکھنا چاہتی ہے، رمضان کا واجب ہے اس کے اوپر، شوہر کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے. ہاں، مستحب روزہ رکھنا چاہتی ہے، ماہ شعبان کا کوئی مستحب روزہ رکھنا چاہتی ہے، رجب کا کوئی مستحب روزہ رکھنا چاہتی ہے، ماہ شوال میں روزہ مستحب ہے، یا شب مثلا جمعہ کا روزہ، مختلف پورے سال روزہ رکھنا مختلف وقتوں میں مستحب ہے. مستحب روزے میں ضروری ہے کہ شوہر کی اجازت اسے حاصل ہو، یا کم سے کم اسے معلوم ہے کہ میرے روزہ رکھنے سے شوہر کا کوئی حق پامال نہیں ہو رہا ہے اور اس کی طرف سے کوئی ممانعت نہیں ہے. لہٰذا وہ روزہ رکھنے میں، اس کو مستحب روزہ رکھنے میں یا نذر کرنے میں یا قسم کھانے میں یا منت ماننے میں شوہر کی اجازت ضروری ہے. تو مستحب روزہ اگر خاتون رکھے اور شوہر آ کہے کہ نہیں میں روزہ کھول دو تو اس کو روزہ کھول دینا چاہیے. اسی طرح اگر اس نے نذر کی، بعد میں شوہر سے کہا کہ میں نے نذر، اور شوہر کہے کہ نہیں میں راضی نہیں ہوں، تو اس کی نذر واقعی نہیں ہوگی، نہ کہ ٹوٹ جائے گی، نہیں، اصلاً واقع نہیں ہوگی. اسی طرح اگر اس نے قسم کھائی کسی کام کو انجام دینے کی اور شوہر آ کے منع کر دے کہ میری اجازت نہیں ہے تو وہ قسم واقع نہیں ہوگی. اسی طرح اگر منت مانے تو اور شوہر آ کے منع کر دے تو منت صحیح نہیں ہوگی. لیکن واجبات میں اجازت کی ضرورت نہیں. جزاک اللہ. ملتا جلتا ایک اور سوال ہے. خواہر نے سوال کیا ہے کہ مثلا اس نے شوہر کی اجازت کے بغیر، اس کا بھائی بہت زیادہ بیمار ہے اور وہ اسے ملنے کے لیے جانا چاہتی ہے، شوہر کی اجازت بالکل نہیں ہے کہ وہ اس سے جا کر ملے یا اس کی عیادت کرے، تو اب ایسے میں کیا حکم ہے؟ کیا میں اس شادی کو توڑ دوں، یا کیونکہ بھائی وہ ہے کہ جو دوبارہ شاید نہ ملے اور شوہر تو یہ ہے کہ طلاق کے بعد دوسرا عقد کیا جا سکتا ہے؟ نہیں، اگر اولاً اس پہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ آپس میں انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے اس مسئلے کو حل کریں. دوسرا یہ کہ صلہ رحم کے لیے خصوصاً اس طرح کی ایمرجنسیز میں جہاں بیماری کا مسئلہ ہو، موت اور حیات کا مسئلہ ہو، وہاں اجازت ضروری. مرجع علی قدس اللہ علیہ سے صادق حسین شیرازی کا نظریہ ہے کہ وہاں پہ اجازت ضروری نہیں ہے، کہ مثلا شوہر کی اجازت ہر دھرمی کی وجہ سے ہے، اذیت کرنے کی وجہ سے، وہاں کبھی مسئلے ہو جاتے ہیں، مسائل کو تو اس کو کوشش کرے حل کرے اس مسئلے کو. تو لیکن یہ کہنا کہ مثلا بھائی نہیں ملے گا اور شوہر تو ہم وقت کے طلاق کے بعد مل جائے گا، نہیں، یہ کوئی عاقل فیصلہ نہیں ہے. دونوں ہی چیزیں اہمیت رکھتی ہیں. شریعت نے طلاق کی اجازت ضرور دی لیکن طلاق کو بہت پسند نہیں کیا، اور ان موضوعات کے اوپر طلاق ہونی بھی نہیں چاہیے. لہٰذا بہتر یہ ہے کہ انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے سے اس کو حل کریں. خصوصاً اگر بیماری کا مسئلہ ہے، بھائی کی تیمارداری کا مسئلہ ہے، صلہ رحم اور قطع رحم کا مسئلہ ہے، تو پھر انسان کو کوشش کرنی چاہیے کہ ایک دوسرے کی رعایت کرے. مثال کے طور پر شوہر دور ہے، اجازت نہیں ہے، اس کو تیار کرنے کا وقت نہیں مل پائے گا، اور بھائی کے لیے طبیعت بہت خراب ہے یا والد کی طبیعت خدا نہ کردہ بہت خراب ہے، تو انسان جا سکتا ہے، بعد میں شوہر سے گفتگو کے ذریعے اس کو حل کر سکتا ہے. بہت بہت شکریہ. ناظرین، یقیناً یہ چھوٹی چھوٹی سی باتیں جو ہمارے سماج میں رائج ہو جاتی ہیں، اس کے بنا پر ہمارے گھر، ہمارے سماج کو
ٹوٹ رہیں اس کی خاص وجہ ہے. تو ہم امید کرتے ہیں کہ اسی وجہ سے یہ تمام پروگرام جو ہیں وہ کہیں نہ کہیں ان چیزوں کے لیے بھی شاید مشعل راہ بن سکتے ہیں اور اس کے ذریعے سے آپ اپنی خوشگوار زندگی جی سکتے ہیں. بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف اور اس کو بھی شامل کرتے ہیں اس پروگرام میں. السلام علیکم. میرا سوال یہ ہے کہ نماز کی پہلی رکعت میں کیا سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں؟ اگر ہاں تو دوسری رکعت میں کیا اسی سورہ کو دوبارہ پڑھنا ہے؟ علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی دیکھیے، نماز میں، واجب نمازوں میں پہلی اور دوسری رکعت میں انسان کے لیے ضروری ہے کہ سورہ حمد اور کوئی ایک سورہ پورا پڑھے. جی اب پورا سورہ پڑھنے میں وہ سورہ جس پہ سجدہ واجب ہے وہ نہیں پڑھا جا سکتا کیونکہ اس میں آیت سجدہ آئے گی. جی اور بہت طولانی جو سورے ہیں ان کی پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. عام طور سے علماء نے کہا ہے کہ سورہ محمد سے لے کے آخر قرآن تک کے سورے، البتہ بیچ میں 2 سورے آئیں گے جن میں سجدہ واجب ہے، ان کو چھوڑ کے، لہٰذا کوئی بھی سورہ پڑھ سکتا ہے. رہی بات سورہ اخلاص کی، تو سورہ اخلاص دونوں رکعت میں پڑھ سکتا ہے انسان. جی البتہ اگر پہلی رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ دیا تو دوسری رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا ضروری نہیں، کیونکہ سورہ اخلاص مخصوص نہیں ہے دوسری رکعت سے. رائج ہے کہ دوسری رکعت میں سورہ اخلاص اور پہلی میں انا انزلنا یا انا اعطینہ پڑھے، وہ ایک الگ عمل ہے. لیکن حکم شرعی ہے کہ سورہ حمد اور کوئی ایک پورا سورہ. تو آپ مثال کے طور پر پہلی رکعت میں سورہ حمد پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں، دوسری رکعت میں سورہ حمد و انا انزلنا پڑھیں جی مثلا. یا مثال کے طور پر پہلی رکعت میں سورہ قل اللہ احد پڑھیں حمد کے بعد، دوسری رکعت میں بھی سورہ قل اللہ احد پڑھیں، یا دونوں رکعت میں سورہ انا انزلنا پڑھ دیں، یا دونوں رکعت میں سورہ کوثر پڑھ دیں، کوئی حرج نہیں، نماز آپ کی صحیح ہے. جزاک اللہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف اور اس کو بھی شامل کرتے ہیں پروگرام میں. السلام علیکم مولانا صاحب، میں لکھنؤ سے بات کر رہی ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ کیا عورتیں تیز آواز میں نماز پڑھ سکتی ہیں؟ علیکم السلام. دیکھیے، عورتیں اگر مراد واجب نمازیں ہیں تو واجب نمازوں میں وہ نمازیں جن کو اخفاء کا حکم ہے جی، اور عورتوں کے لیے تمام نمازوں کو اخفاء کا حکم ہے، لہٰذا ان کے لیے صحیح نہیں ہے کہ وہ بلند آواز سے نماز پڑھیں، ولو یہ کہ ان کو کوئی سننے والا نہ ہو. کیونکہ خداوند عالم نے جس کے لیے نماز پڑھ رہے ہیں اس نے حکم دیا ہے کہ خفا میں خواتین خفا میں نماز پڑھیں گی، ولو جہری نمازیں ہوں، مثلا مغرب کی نماز ہے، عشاء کی نماز ہے، صبح کی نماز ہے، تو اس میں اس کو چاہیے کہ اس کی آواز اگر وہاں کوئی نامحرم نہیں ہے تو تکبیر وغیرہ اگر اس نے بلند کر دی، آواز اس نے تھوڑی سی بڑھا دی، یا ذکر کی آواز تھوڑی سی بڑھا دی، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وَإِلَّا خود اسے نماز اخفاء میں پڑھنی چاہیے. اگر اب یہی سوال ہے کہ مثلا کوئی شخص ہے اور جس میں جہاں وہ اخفاء کی نماز ہے، مثلا ظہرین ہے، اور وہ بلند آواز سے پڑھ دیتا اور 2 رکعت مکمل کر دیتا سورہ الحمد اور دوسری سورہ جو پڑھا جاتا ہے، تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا کہ اس کو دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گی؟ اگر مرد ہے اور اس کو نماز خاموشی سے پڑھنی تھی اور وہ حکم بھول گیا، جی کبھی ہوتا ہے انسان ذہن میں نہیں رہ گیا، اس نے بلند آواز سے نماز پڑھ دی، 2 رکعت کے بعد خیال آیا، اگر بھول گیا تھا، جی متوجہ نہیں تھا، تو اس کی نماز صحیح ہے، اس کو دوبارہ پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر جان بوجھ کے یہ کام کرے تو اس کی نماز باطل ہے، اسے دوبارہ پڑھنی چاہیے. تو ڈیپینڈ کرتا ہے کہ انسان نے جان بوجھ کے یہ کام کیا یا غلطی سے کیا یا مسئلہ نہ جاننے کی وجہ سے، کہ اسے مسئلہ ہی نہیں معلوم تھا. تو اگر مسئلہ ہی نہیں معلوم تھا، اس کی نماز صحیح ہے، آئندہ نماز اس کو صحیح سے پڑھنی پڑے گی. مسئلہ معلوم تھا لیکن متوجہ نہیں تھا، غافل ہو گیا، اس نے بلند آواز سے نماز پڑھ لی، تب بھی اس کی نماز صحیح ہے. لیکن مسئلہ معلوم تھا اور پھر بھی بلند آواز سے نماز پڑھی تو نماز باطل ہے اور دوبارہ پڑھنی پڑے گی. اگر بس جہر کے لیے بھی اس میں جوڑ دیجئے کہ مطلب کچھ افراد ہوتے ہیں کہ سب وہاں پر اگر جماعت سے نہیں بھی ہو رہی تو بہت بلند آواز میں نماز پڑھ دیں، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ جہر میں بھی یہی ہے کہ آواز اتنی بلند ہو کہ اگل بغل کے 1-2 لوگوں تک سنائی دے، اتنا ہی کہ پوری مسجد میں آواز کو گونجنا ضروری نہیں. خصوصاً اگر جماعت ہو رہی ہے تو آپ کا اس طرح سے پڑھنا جماعت کو اگر ڈسٹرب کر رہا ہے تو یا تو آپ رک جائیں، جماعت ختم ہونے کے بعد نماز پڑھیں، یا جماعت میں شامل ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں. بہت بہت شکریہ. وقت بالکل اجازت نہیں دیتا ناظرین کہ آگے کوئی مزید گفتگو کی جائے، ہمیں دیجیے اجازت. انشاءاللہ اگلے ایپیسوڈ میں پھر کچھ سوالوں کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم عجل لولیک الفرج.